جو بے خبر لوگ صوفیاء کرام کو گوشہ نشین، کم ہمت اور تن آسان سمجھتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ صوفی سے زیادہ اول و عظم کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔ صوفیاء زندگی بھر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور شمشیر بھی۔ وہ حالت جمال میں اپنے نفس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اور جلال کے عالم میں کفار کی شہ رگ پر ضرب نوک سنا۔ وہ برسر منبر فصاحت و بلاغت کے دریا بھی بہاتا ہے اور سر مقتل اپنے خون میں بھی نہاتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ معرکہ حق و باطل میں اس طرح شہید ہوئے کہ ان کی شمشیریں کفار کے خون سے رنگین تھیں۔ اسی رسم ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار حضرت جنید بغدادی کے دل میں بھی شوق جہاد پیدا ہوا۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے نکلے اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ پر امیر لشکر کی نظر پڑی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ظاہری لباس سے پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ امیر لشکر نے مفلس و وفادار سمجھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ رقم بھیجی اور ہدایت کی کہ اس سے اپنے سفر کا خرچ پورا کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ رقم قبول کر لی اور پھر ان نمازیوں میں تقسیم کر دی جو بظاہر آپ سے بھی زیادہ محتاج نظر آ رہے تھے۔ اسلامی لشکر ایک مقام پر خیمہ زن ہوا اور لوگ ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ مجھے وہ رقم قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر قبول کر لی تھی تو اسے نمازیوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بات مجھے پسند نہیں وہ بات میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کی۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی غور و فکر میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نظروں کے سامنے بہت سے عالی شان محل جگمگا رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر کہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ محلات زر نگار کس کے لیے ہے۔ جواب میں ایک مرد غیب کی صدا سنائی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں تم نے وہ رقم دی تھی، میرے لیے بھی کچھ ہے۔ بے اختیار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی، وہ سب سے اونچا اور دلکش محل تمہارا ہے۔ مرد غیب نے کہا، مجھے فضیلت کیوں دی گئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ جواب میں مرد غیب نے کہا، وہ لوگ اس لیے ثواب کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا، اور تم اس لیے انعام کے مستحق قرار پائے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں مال تقسیم کر دیا۔ پھر بھی تمہیں اپنے اس عمل پر ندامت تھی، آخر یہی ندامت بارگاہ ذوالجلال میں مقبول ہوئی اور تمہارا ثواب دگنا کر دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس جہاد میں شریک ہوئے، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امیر لشکر کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر امیر لشکر کی طرف دیکھا۔ امیر لشکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اس نے باسد احترام عرض کیا، آپ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ کر بھی انسانی معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیجیے۔
اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں واپس لوٹ آئے اور آخری سانس تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں ایک بزرگ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نفس کشی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک دن جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک آپ مجھ سے مخاطب ہوئے، جعفر آج میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، شیخ میں ابھی بازار جا کر انجیر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس طرح نہیں، پہلے پیسے لیتے جاؤ۔ میں نے عرض کیا، شیخ مجھے کبھی تو اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر 1 درہم نکال کر مجھے دیا اور ہدایت کی، انجیر وزیری لے کر آنا۔ وزیری یعنی انجیر کی ایک مخصوص اور اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور انجیر لے کر حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر جب افطار کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی نے ایک انجیر اٹھا کر منہ میں رکھا اور دوسرے لمحے اسے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہیں میرے سامنے سے اٹھا لے جاؤ اور خواہش مندوں کی تواضع کرو۔ حضرت جعفر بن نصیر نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، شیخ آپ نے اس قدر شوق سے انجیر منگوائے، پھر انہیں کھانے سے انکار کر دیا، آخر اس کا کوئی خاص سبب؟ اپنے دوست کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے، جب میں نے انجیر منہ میں رکھا تو ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جس خواہش نفس کو میرے لیے چھوڑا اسی کے دام میں پھر گرفتار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ولیوں کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان داستان کا ایک حصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر مزید مکمل داستان سننی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ انشاءاللہ ہمارے چینل پر ہر روز لیٹسٹ بہت ہی پیاری سبق آموز اسلامک داستانیں اپلوڈ ہوں گی اور آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو کچھ ملے گا اور دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کے اللہ کے ولیوں کے بے شمار واقعات آپ کو سبق دیں گے۔ ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔